السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تختی نمبر 4 کو سمجھیں گے اور اس کا استعمال کس طرح سے سورہ ناس میں کیا جائے گا اس کو ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ جلد بازی میں ویڈیو کو چھوڑ کر کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو وہ الف مدہ ہوگا۔ یہ الف ہے اور الف سے پہلے با آ گیا اور با کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ الف مدہ نہیں ہوگا۔ پھر سے الف ہے اور الف سے پہلے با آ گیا اور با کے اوپر زبر آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الف مدہ ہو گیا۔ جیسے میں ہے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ اب ہم اس کو تا با آ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کھینچا کیوں جا رہا ہے، اور حمزہ الف زبر او کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، با الف زبر با کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ باتیں سمجھائے گا کون ہم کو؟ تو الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے گا تو اس کو الف مدہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ الف ہے اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر، یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر، اسی طرح آخر میں یہاں پر الف ہے اور الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے۔ تو الف مدہ جو ہوتا ہے اس کا قاعدہ کہتا ہے کہ الف مدہ کیا ہو؟ الف مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو یا پھر واو مدہ ہو، کوئی سا بھی مدہ ہو، اس کو تھوڑا سا کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور نرم آواز سے پڑھنا ہے۔ معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھا ہے۔ آگے ہے سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا۔ اب آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے رکیے تھوڑا سا۔ جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا۔ اسی طرح اس لین میں بھی ہے، جیسے سین الف زبر سا، اسی طرح واد الف زبر وا، اسی طرح نون الف زبر نا، اسی طرح واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ تو ہم نے یہاں سے شارٹ کر دیا، اس کو مکمل کر دیا، کیونکہ یہ باتیں ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، تو تھوڑا سا اس کا اشارہ ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں سورہ ناس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہاں پر قاف لام پیش، قل حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، تو واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اسی لیے تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کو کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے عین واو پیش عو۔ یہ واو مدہ جو ہے وہ تیسرا ہے، پہلا الف مدہ، پھر یا مدہ، پھر واو مدہ۔ پھر آگے ہے ذال پیش ذو، یہ حرکات میں سے ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ بازر بھی، یہ بھی حرکات میں سے ہے۔ اور را با زبر رب، اور با نون زر بن، نون الف زبر نا۔ یہ جو نون الف زبر نا ہے، تو الف سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ الف سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اسی لیے یہ الف مدہ ہوگا، کیونکہ قاعدہ میں ہمیں بتایا گیا کہ حروف مدہ 3 ہیں، جس میں سے الف کو لیتے ہیں تو ان کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، بلکہ تینوں کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، اور الف جس سے پہلے زبر ہو، یہاں لکھا ہوا ہے الف، یہاں یہ الف لکھا ہوا ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، پہلے ہم نے اس کی بات کی ہے۔ اس لیے تو نون الف زبر نا کھینچیں گے۔ نون اور میم پر جب بھی تشدید ہوگا تو غنہ ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ کہتا ہے۔ تو سین زیر سی، یہاں پر آیت کریں گے، سانس کو توڑیں گے تو سین کے نیچے کا زیر ختم ہو جائے گا، سین کے اوپر جزم سکون دے کر کے سانس کو توڑ دیں گے، تب پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، ناس، ہاں۔ اب اس کو ناس،
اس طرح سے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ملک الناس، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں۔ الہ الناس، ابھی یہ ہا جو ہے جب نون میں ملا تو پھر نون پر جا کر کے ہم تھوڑا سا رک رہے ہیں، اپنی آواز کو کیا کر رہے ہیں، تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اور چانپ کر کے اور دبا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ناک میں لے جا رہے ہیں۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہوگا، غنہ ہوگا۔ اگلا ہے من شر الوسواس الخناس، اب یہاں پر دیکھیے کہ را ہے، کیا ہے، را، اور را کے بعد جو ہے الف ہے، اور الف سے پہلے کیا ہو گیا، را کے نیچے زیر آ گیا، لیکن یہاں پر ہم الف مدہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہوگا تب ہی کیا ہوگا، الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں پر زیر ہے اس لیے یہ الف مدہ نہیں ہوگا، اور اس الف کو پڑھیں گے بھی نہیں۔ تو واو الف زبر وا، یہاں پر الف سے پہلے کیا ہے، تو واو کے اوپر زبر ہے، یہاں پر کیا ہو جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا، اس لیے ہم نے پڑھا من شر وسوا، یہ وا، ہاں، سین لام زر سل، کیونکہ یہاں پر جب سانس جب توڑ دیں گے تو سین کے نیچے کا زر ختم، سین کے اوپر جزم سکون دے کر کے سانس توڑ دیں گے، لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، سانس کو نہیں توڑ رہے ہیں، اس لیے یہ سین کو جو ہے لام میں ملا دیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو من شر الوسواس الخناس، یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا۔ اگلا ہے الذی یوسوس، تو یہاں پر ذال یا زیر زی ہے، یہاں پر یا مدہ ہوگا، کیوں ہوگا، تو یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جس طرح سے الف مدہ، اسی طرح واو مدہ، اسی طرح یا مدہ۔ صدور الناس، یہاں پر نون الف زبر نا، یہاں پر بھی الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس لیے اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں پر بھی کیا ہے کہ نون کے بعد الف ہے، اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ الف مدہ ہوگا، اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو ایک بار ہم سورہ ناس کو بہترین انداز میں پڑھ دیتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کو باغور سماعت فرمائیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو آپ نے غور کیا کہ جہاں جہاں پر حروف مدہ تھا، یہاں پر حروف مدہ، یہاں بھی حروف مدہ، یہاں بھی حروف مدہ، اور یہاں بھی حروف مدہ، اور یہاں بھی حروف مدہ، اور کیا ہے، یہاں بھی حروف مدہ، اور یہاں بھی حروف مدہ، یہاں بھی حروف مدہ، یہاں بھی حروف مدہ، اور یہاں بھی حروف مدہ۔ تو جہاں جہاں بھی حروف مدہ ہمیں کیا ہوا کہ ملا، موصول ہوا، ایک یہاں بھی حروف مدہ ہے جو ہمیں ملا، موصول ہوا، دکھا، اس کو ہم نے کیا کیا، اس طرح سے گھیرا بندی کر دیا۔ تو یہ تختی نمبر 4 کے صرف ایک الف مدہ سے ہم نے کیا کیا، ان چیزوں کو سیکھا، کتنی ہے، تو 4 یہ ہو گیا، 4 یہ ہو گیا، اور 3 یہ ہو گیا، تو 11 اس کے اندر سورہ ناس میں جو ہمیں اب تک ملا، وہ 11 کو کیا ملا، حروف مدہ ملا، جو کس میں ہے، تو ایک واو کی شکل میں، پھر سے واو کی شکل میں، پھر سے الف کی شکل میں، الف کی شکل میں، اس طرح سے یا کی شکل میں بھی ہے، یا کی شکل میں بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو سیکھا اور پڑھا، تو اس کی آپ کو مشق کرنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔